کیوں نہیں ہے؟ اتنے لوگ مناتے ہیں، اتنے لوگ کرتے ہیں، لوگوں کے منانے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، اس لیے مناتے ہیں لوگ۔ اتنے سارے علماء کی تقریریں آتی ہیں اس دن کی فضیلت پر، تو وہ اس لیے آتی ہیں کہ تقریروں پر بھی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی، بولو بھائی، نہیں۔ تو لوگ دیکھتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے پابندی ہے یا نہیں ہے، اس کو فوکس کرتے ہیں۔ شریعت کیا کہتی ہے یہ تو وہی فالو کرے گا نا جو شریعت کو فالو کر رہا ہو، جو دیکھتا ہو کہ قرآن و سنت کیا کہتے ہیں۔ ائمہ مجتہدین جن کی قرآن و سنت پہ گہری گرفت تھی وہ کیا کہتے ہیں، وہ اخپل طریقے سے اسلام کو پیش، بولو بھائی، نہیں کرے گا۔ اخپل طریقہ نہیں چلتا۔ آج بہت سے معاملات میں پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ ان کا لائف اسٹائل یا ان کا مذہب ہے کیا۔ اخپل طریقہ تو ہر ایک کا، بلوچوں کی الگ روایات ہیں، مہاجروں کی الگ ہیں، پنجابیوں کی الگ ہیں، پٹھانوں کی الگ ہیں، تو اخپل کو لے کے چلنا ہے تو پھر تو ہر قوم کا الگ کلچر، ہر قوم کی الگ روایات۔ اسلام کو دیکھنا ہے تو پہلے میں 12 تاریخ کے بارے میں آپ کو بتا دوں۔ ہمارے پاس جو دلائل ہیں وہ سب سے پہلے قرآن ہے، ایسا ہی ہے نا؟ الحمد سے لے کے والناس تک پورے قرآن میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 تاریخ کو پیدا ہوئے تھے۔ آپ کہہ سکتے ہیں تو بہت سی چیزیں نہیں لکھی، تو چلو جو نہیں لکھی وہ پھر حدیث میں آتی ہیں۔ احادیث ہم دیکھتے ہیں تو کوئی ایک صحیح روایت بھی، صحیح حدیث بھی اس بارے میں نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہو۔ آپ کو معلوم ہے آج کل انگریزی تاریخوں سے عربی تاریخ اور عربی سے انگریزی نکالنا آسان ہے یا نہیں؟ آپ اپنی ڈیٹ آف برتھ لکھیں، گوگل سے پوچھیں کہ جس دن میں پیدا ہوا اس دن اسلامی تاریخ کیا تھی، گوگل بتائے گا کہ نہیں بتائے گا؟ گوگل بتا دے گا بھئی یہ بن رہی ہے۔ ایک دن کا فرق اس میں ہو سکتا ہے 29 اور 30 کی بیس پہ، یا مفتی منیب صاحب کی وجہ سے یا پشاور کی وجہ سے ایک آدھ دن کا فرق، بولو بھائی، ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوگا۔ اتنی بات پر پوری امت کا اجماع ہے، صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول میں پیدا ہوئے اور پیر کے دن پیدا ہوئے۔ اب میں ریاضی کی کیلکولیشن میں جاؤں گا تو بہت لمبا ٹائم ہو جائے گا، تو ریاضی دان سے پوچھ لیں آپ، تو جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی وہ آپ کی وفات سے 63 سال پہلے تھا۔ راجح قول کے مطابق 63 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، اور اس سے پچھلے سال آپ نے جو حج کیا وہ حج جمعے کا دن تھا، تو جمعے کے دن 9 ذی الحجہ، اور اس سے اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ربیع الاول میں۔ تو کیلکولیشن کرنا آسان ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تو کیلکولیٹ کر کے دیکھیں گے اور 62 سال پیچھے جائیں گے تو کیلکولیشن کے حساب سے 12 تاریخ پیر کے دن، بولو بھائی، نہیں بیٹھ رہی۔ لیکن چلو کوئی ریاضی دان کھینچ تان کے کچھ 62 کو 63 کر دے، 63 کو 64 کر دے، کچھ کرا کے چلو فرض کر لو کہ بھئی امکان تھا، تو ہم تو سب سے پہلے کسی بھی واقعہ کے لیے مورخین کو فوکس کرتے ہیں یا حدیث کو۔ ہسٹری سے جس چیز کا تعلق ہے وہ یا تو حدیث میں ہوگی یا تاریخ دان بیان کریں گے۔ تو مورخین کی رائے میں اچھا خاصا اختلاف ہے، تھوڑا بہت نہیں۔ ان میں کسی ایک رائے کو ترجیح دینا آپ کے لیے، صرف تاریخ کو اگر دیکھو گے تو ممکن نہیں، حدیث کو دیکھو گے تو حدیث میں ہے ہی نہیں۔ تو اس بات کا امکان ظاہر کیا گیا ہے جو ماہرین محققین کہ 8 یا 9 ربیع الاول کا امکان زیادہ ہے آپ کی پیدائش کا دن ہونے میں۔ تو ویسے بھی ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اسلامی تاریخ میں جو بہت اہم ترین واقعات ہوتے ہیں جن کا ہماری پریکٹیکل لائف سے تعلق ہو، 2 چیزیں ہوں، واقعہ اہم اور ہماری عملی زندگی سے تعلق، تو ایسے واقعے کی تاریخ یاد رکھنا یہ اسلام کی ذمہ داری ہے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ اسلام کی، کیونکہ اس پہ عمل ہے۔ مثال کے طور پر رمضان کا چاند نظر آتے ہی اسلام آرڈر دیتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ روزہ رکھنا ہے۔ اب ماہرین بھول گئے کہ یہ والا مہینہ ربیع الاول ہے، شوال ہے کہ رمضان ہے، کیلکولیشن کر رہے ہیں، بوکھلا گئے، مورخین کا اختلاف ہو گیا کہ یار یہ رمضان ہے کہ شوال ہے کہ ذی قعدہ ہے کہ ذی الحجہ ہے، تو ہمارے روزے کہاں گئے؟
بولو بھائی, روزے گئے, اب شک کو شبہ کے ساتھ روزہ رکھیں گے کہ یار پتہ نہیں یہ رمضان ہے بھی کہ نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہیں پہلی تاریخ میں تو اختلاف ہوتا ہے کہ فرض رمضان ہے یا نہیں, اس اختلاف کا شریعت نے حل بتا دیا. الصوم یوم یصوم الناس, جس تاریخ کو لوگ سمجھیں کہ پہلی ہے تو وہ کیا ہے, پہلی ہے. جس تاریخ کو لوگ سمجھیں کہ پہلی نہیں ہے تو وہ کیا ہے, وہ نہیں ہے. اور حکومت کو کا فیصلہ کیا بنا دیا اس میں, معتبر. اس کو یوم شک کہا جاتا ہے جس میں انسان کو تردد ہو, تو گورنمنٹ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ فیصلہ کر دے. لیکن رمضان ہی مشکوک ہو جائے کہ پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے, یہ الزام کس پہ جائے گا, اسلام پہ, معاذ اللہ اللہ پہ, کہ اللہ نے رمضان کے روزے تو فرض کر دیے لیکن رمضان کی اللہ نے حفاظت نہیں کی. تاریخیں گول مول ہو گئی ہیں, گڑبڑ ہو گئی ہیں, آپس میں اتنے فرقے بن گئے کہ ان فرقوں کی وجہ سے اب تاریخ کا ہی نہیں پتہ چلتا کہ یہ رمضان ہے یا شوال ہے. بیچ میں اتنے فرقے پیدا ہو گئے. تو اللہ نے وہ تمام چیزیں جن کا انسان کی پریکٹیکل لائف سے تعلق ہے, ان کی تاریخوں کی حفاظت کس کے ذمے ہے, اللہ کے ذمے ہے. وہ کبھی دائیں بائیں نہیں ہو سکتے, کیونکہ پوری امت نے ایک دن رمضان یعنی رمضان کے مہینے میں روزے رکھنے ہیں نا. پتہ چلا جی ان کا رمضان کوئی اور ہے, ہمارا رمضان کوئی اور ہے, اور ہم کنفیوز ہو گئے اصل رمضان کون سا ہے. تو یہ حفاظت کون کرتا ہے, حج ذی الحجہ میں ہوتا ہے. تو ذی الحجہ جب آتا ہے تو ہمیں پوری امت کا اجماع ہے کہ ذی الحجہ جب آئے گا تو واقعی وہ ذی الحجہ ہی ہوگا, کیونکہ اس کے تواتر کے ساتھ اس کی حفاظت کی گئی ہے. اس میں اختلاف نہیں پیدا ہونے دیا اللہ نے. جیسے قرآن میں اختلاف نہیں ہے, پوری امت کا قرآن ایک ہے یا نہیں ہے, گرین کیا وائٹ کیا, زور سے آمین, آہستہ آمین, جتنا بھی لبرل ہوگا بولے گا قرآن یہی ہے. کیونکہ اسی میں اختلاف ڈل جاتا تو پھر ایک عامی آدمی کہتا ہے اللہ مجھے کیا پتا چلے گا کہ تو نے قرآن میں نظر کی حفاظت کا حکم دیا یا نظر اٹھانے کا, کیونکہ اس کے پاس جو قرآن ہے اس میں کچھ اور لکھا ہوا ہے, ادھر کچھ اور لکھا ہوا ہے, پتہ ہی نہیں چلتا. تو پھر یہ اسلام میں ایک فالٹ ہونے کی علامت ہوتی معاذ اللہ کہ یہ فالٹ کس کا ہے, بولو بھائی معاذ اللہ, یہ پھر اسلام کا فالٹ ہوتا, اس کو پتہ ہی نہیں ہے. عید الفطر کے دن کچھ احکامات ہیں, کیا ہے, روزہ رکھنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. ایک دن اسلامی تاریخ میں ایسا بھی آتا ہے, اس دن آپ کو غسل کرنا ہے. جو پورے سال نہیں نہائے ہوتے وہ سروس کرواتے ہیں اپنی. اس دن آپ نے مسجد میں آنا ہے, تکبیر کہنی ہے, 2 رکعت پڑھنے ہیں, شکرانے, عید مبارک. تو وہ پوری امت کا اجماع ہے کہ وہ کون سی شوال ہے, فرسٹ. اس میں اللہ نے اختلاف نہیں ڈالا, کیوں فرسٹ ہے. ایسا نہیں کہ کسی فرقے کے نزدیک 5 شوال ہے, کسی فرقے کے نزدیک 6 شوال ہے, کسی فرقے کے نزدیک 3. یہ چیزیں اتنی تواتر کے ساتھ بیان کر دی گئی ہیں کہ اس میں اللہ نے ذمہ داری لیے گویا کہ میں اس میں امت میں اختلاف پیدا نہیں ہونی. تو بیسک ہے نا, بیسک میں ہی ہو گیا تو یہ عامی آدمی غیر مسلم تو پاگل ہو جائے گا, تمہارا تہوار کون سا, میں تو یہی سمجھ میں نہیں آ رہا, کیا خیال ہے, وہ تو پاگل ہو جائے گا نا. اسلام کے 5 ارکان ہیں, ان میں نماز ہے, نمازوں کے اوقات میں اختلاف نہیں ہے. اختلاف اگر ہے بھی تو افضلیت کا, سب کو پتا ہے ابھی ظہر کا وقت ہے, ساری دنیا میں جب یہ ٹائم آئے گا تو کون سا وقت ہوگا, ظہر کا. تو جو بیسک چیزیں ہیں جن کا ہماری پریکٹیکل لائف سے ان تاریخوں کا تعلق, اور قرآن میں اللہ نے فرمایا قل ہی مواقیت للناس والحج, چاند کی جو منزلیں ہیں ہم نے لوگوں کے عبادتوں کے اوقات کے لیے متعین کر دی ہیں. چاند کا گھٹنا بڑھنا, 12 مہینے, یہ سب کیونکہ اسلامی عبادتوں کا ان سے تعلق ہے. تو اگر 12 ربیع الاول نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے اور نہ ہی آپ کی وفات کا دن ہے, اس دن کا اسلام میں کوئی سرے سے سر پاؤں ہے ہی نہیں. سمجھ رہے ہیں, کچھ بھی نہیں ہے. یہ کیوں نہیں ہے, اتنے لوگ مناتے ہیں, اتنے لوگ کرتے ہیں, لوگوں کے منانے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, اس لیے مناتے ہیں لوگ. اتنے سارے علماء کی تقریریں آتی ہیں اس دن کی فضیلت پر, تو وہ اس لیے آتی ہیں کہ تقریروں پر بھی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی, بولو بھائی. تو لوگ دیکھتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے پابندی ہے یا نہیں ہے, اس کو فوکس کرتے ہیں. شریعت کیا کہتی ہے یہ تو وہی فالو کرے گا نا جو شریعت کو فالو کر رہا ہو, جو دیکھتا ہو کہ قرآن و سنت کیا کہتے ہیں. ائمہ مجتہدین جن کی قرآن و سنت پہ گہری گرفت تھی وہ کیا کہتے ہیں, وہ اخپل طریقے سے اسلام کو پیش, بولو بھائی, نہیں کرے گا. اخپل طریقہ نہیں چلتا.
آج بہت سے معاملات میں پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ ان کا لائف اسٹائل یا ان کا مذہب ہے کیا. اخپل طریقہ تو ہر ایک کا، بلوچوں کی الگ روایات ہیں، مہاجروں کی الگ ہیں، پنجابیوں کی الگ ہیں، پٹھانوں کی الگ ہیں. تو اخپل کو لے کے چلنا ہے تو پھر تو ہر قوم کا الگ کلچر، ہر قوم کی الگ روایات. اسلام کو دیکھنا ہے تو پہلے میں 12 تاریخ کے بارے میں آپ کو بتا دوں. ہمارے پاس جو دلائل ہیں وہ سب سے پہلے قرآن ہے. ایسا ہی ہے نا؟ الحمد سے لے کے والناس تک پورے قرآن میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 تاریخ کو پیدا ہوئے تھے. آپ کہہ سکتے ہیں تو بہت سی چیزیں نہیں لکھی، تو چلو جو نہیں لکھی وہ پھر حدیث میں آتی ہیں. احادیث ہم دیکھتے ہیں تو کوئی ایک صحیح روایت بھی، صحیح حدیث بھی اس بارے میں نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے. آپ کو معلوم ہے آج کل انگریزی تاریخوں سے عربی تاریخ اور عربی سے انگریزی نکالنا آسان ہے یا نہیں؟ آپ اپنی ڈیٹ آف برتھ لکھیں، گوگل سے پوچھیں کہ جس دن میں پیدا ہوا اس دن اسلامی تاریخ کیا تھی. گوگل بتائے گا کہ نہیں بتائے گا؟ گوگل بتا دے گا بھائی یہ بن رہی ہے. ایک دن کا فرق اس میں ہو سکتا ہے 29 اور 30 کی بیس پہ، یا مفتی منیب صاحب کی وجہ سے یا پشاور کی وجہ سے ایک آدھ دن کا فرق بولو بھائی ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوگا. اتنی بات پر پوری امت کا اجماع ہے، صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول میں پیدا ہوئے اور پیر کے دن پیدا ہوئے. اب میں ریاضی کی کیلکولیشن میں جاؤں گا تو بہت لمبا ٹائم ہو جائے گا، تو ریاضی دان سے پوچھ لیں آپ. تو جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی وہ آپ کی وفات سے 63 سال پہلے تھا. راجح قول کے مطابق 63 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا. اور اس سے پچھلے سال آپ نے جو حج کیا وہ حج جمعے کا دن تھا، جمعے کے دن 9 ذی الحجہ. اور اس سے اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ربیع الاول میں. تو کیلکولیشن کرنا آسان ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تو کیلکولیٹ کر کے دیکھیں گے اور 62 سال پیچھے جائیں گے تو کیلکولیشن کے حساب سے 12 تاریخ پیر کے دن بولو بھائی نہیں بیٹھ رہی. لیکن چلو کوئی ریاضی دان کھینچ تان کے کچھ 62 کو 63 کر دے، 63 کو 64 کر دے، کچھ کرا کے چلو فرض کر لو کہ بھئی امکان تھا. تو ہم تو سب سے پہلے کسی بھی واقعہ کے لیے مورخین کو فوکس کرتے ہیں یا حدیث کو. ہسٹری سے جس چیز کا تعلق ہے وہ یا تو حدیث میں ہوگی یا تاریخ دان بیان کریں گے. تو مورخین کی رائے میں اچھا خاصا اختلاف ہے، تھوڑا بہت نہیں. ان میں کسی ایک رائے کو ترجیح دینا آپ کے لیے صرف تاریخ کو اگر دیکھو گے تو ممکن نہیں، حدیث کو دیکھو گے تو حدیث میں ہے ہی نہیں. تو اس بات کا امکان ظاہر کیا گیا ہے جو ماہرین محققین کہ 8 یا 9 ربیع الاول کا امکان زیادہ ہے آپ کی پیدائش کا دن ہونے میں. تو ویسے بھی ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اسلامی تاریخ میں جو بہت اہم ترین واقعات ہوتے ہیں جن کا ہماری پریکٹیکل لائف سے تعلق ہو، 2 چیزیں ہوں، واقعہ اہم اور ہماری عملی زندگی سے تعلق، تو ایسے واقعے کی تاریخ یاد رکھنا یہ اسلام کی ذمہ داری ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ اسلام کی، کیونکہ اس پہ عمل ہے. مثال کے طور پر رمضان کا چاند نظر آتے ہی اسلام آرڈر دیتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ روزہ رکھنا ہے. اب ماہرین بھول گئے کہ یہ والا مہینہ ربیع الاول ہے، شوال ہے کہ رمضان ہے، کیلکولیشن کر رہے ہیں، بوکھلا گئے. مورخین کا اختلاف ہو گیا کہ یار یہ رمضان ہے کہ شوال ہے کہ ذی قعدہ ہے کہ ذی الحجہ ہے. تو ہمارے روزے کہاں گئے؟ بولو بھائی روزے گئے. اب شک کو شبہ کے ساتھ روزہ رکھیں گے کہ یار پتہ نہیں یہ رمضان ہے بھی کہ نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہیں پہلی تاریخ میں تو اختلاف ہوتا ہے کہ فس رمضان ہے یا نہیں، اس اختلاف کا شریعت نے حل بتا دیا. الصوم یوم یصوم الناس، جس تاریخ کو لوگ سمجھیں کہ پہلی ہے تو وہ کیا ہے؟ پہلی ہے. جس تاریخ کو لوگ سمجھیں کہ پہلی نہیں ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ نہیں ہے. اور حکومت کو کا فیصلہ کیا بنا دیا اس میں؟ معتبر. اس کو یوم شک کہا جاتا ہے جس میں انسان کو تردد ہو تو گورنمنٹ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ فیصلہ کر دے. لیکن رمضان ہی مشکوک ہو جائے کہ پتہ نہیں ہے کہ نہیں، یہ الزام کس پہ جائے گا؟ اسلام پہ، معاذ اللہ اللہ پہ، کہ اللہ نے رمضان کے روزے تو فرض کر دیے لیکن رمضان کی اللہ نے حفاظت نہیں کی. تاریخیں گول مول ہو گئی ہیں، گڑبڑ ہو گئی ہیں. آپس میں اتنے فرقے بن گئے کہ ان فرقوں کی وجہ سے
اب تاریخ کا ہی نہیں پتہ چلتا کہ یہ رمضان ہے یا شوال ہے، بیچ میں اتنے فرقے پیدا ہو گئے. تو اللہ نے وہ تمام چیزیں جن کا انسان کی پریکٹیکل لائف سے تعلق ہے ان کی تاریخوں کی حفاظت کس کے ذمے ہے؟ اللہ کے ذمے ہے. وہ کبھی دائیں بائیں نہیں ہو سکتے، کیونکہ پوری امت نے ایک دن رمضان یعنی رمضان کے مہینے میں روزے رکھنے ہیں نا. پتہ چلا جی ان کا رمضان کوئی اور ہے، ہمارا رمضان کوئی اور ہے، اور ہم کنفیوز ہو گئے اصل رمضان کون سا ہے. تو یہ حفاظت کون کرتا ہے؟ حج ذی الحجہ میں ہوتا ہے. تو ذی الحجہ جب آتا ہے تو ہمیں پوری امت کا اجماع ہے کہ ذی الحجہ جب آئے گا تو واقعی وہ ذی الحجہ ہی ہوگا، کیونکہ اس کے تواتر کے ساتھ اس کی حفاظت کی گئی ہے، اس میں اختلاف نہیں پیدا ہونے دیا اللہ نے. جیسے قرآن میں اختلاف نہیں ہے، پوری امت کا قرآن ایک ہے یا نہیں ہے؟ گرین کیا وائٹ کیا، زور سے آمین آہستہ آمین، جتنا بھی لبرل ہوگا بولے گا قرآن یہی ہے، کیونکہ اسی میں اختلاف ڈل جاتا. انسان جو کام بھی شریعت و سنت کے خلاف کرتا ہے اس کو گناہ کہتے ہیں. اس گناہ سے توبہ کرنا لازم ہوتا ہے. ارشاد باری تعالی ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اور اے ایمان والو تم سب کے سب اللہ کے سامنے توبہ کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. چنانچہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے الایمان الاوسط ایک کتاب ہے، اس میں 10 اسباب بتائے ہیں جن سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں. یہ 10 اسباب ہمیں زبانی یاد ہونے چاہیے تاکہ ہم ان کے ذریعے سے اپنے گناہوں کی بخشش کا بندوبست کر لیں. سب سے پہلا سبب استغفار. استغفار کہتے ہیں کہ اپنے گزرے ہوئے گناہوں پر نادم ہونا. شریعت نے کہا الندم توبۃ، ندامت یہ توبہ ہے. اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ خوش انسان وہ ہوگا من وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، جس کے نام اعمال میں کثرت کے ساتھ استغفار لکھا ہوا ہوگا. تو ہمیں کثرت سے استغفار پڑھنا چاہیے. چنانچہ ایک شخص حضرت حسن لانو کے پاس آیا، حضرت بہت گناہ گار ہوں، کوئی عمل بتائیں. فرمایا استغفار پڑھو. ایک اور آدمی آیا، حضرت بارش نہیں ہو رہی، کوئی عمل بتائیں. فرمایا استغفار پڑھو. پھر ایک آدمی آیا کہ حضرت بہت قرضہ چڑھ گیا، دعا کریں کہ کوئی اسباب بن جائیں رزق کے، مال کے، تاکہ قرضہ اتر جائے. فرمایا استغفار پڑھو. پھر ایک شخص آیا کہ حضرت دعا کریں اللہ مجھے بیٹا دے دے. فرمایا استغفار کرو. ایک آدمی آیا میرا باغ ہے، دعا کریں کہ میرا پھل زیادہ لگے. فرمایا استغفار کرو. ایک آدمی آیا میری کھیتی باڑی کی زمین ہے، دعا کریں پانی اندر سے نکل آئے. فرمایا استغفار کرو. اب سننے والا حیران کہ مختلف لوگ مختلف ضروریات آ کر بیان کرتے رہے، سب کے لیے ایک ہی جواب. تو اس نے پوچھا کہ حضرت کیا مسئلہ؟ تو فرمایا کہ دیکھو یہ جواب میں نے اپنی طرف سے نہیں دیا، قرآن مجید سے دیا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قرآن مجید میں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. تو سب سے پہلے استغفار کرنے سے گناہوں کی بخشش ہوتی ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا، تمہارے اوپر اللہ بارشیں برسائے گا. ویمددکم باموال، اللہ مال کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا. وبنین، اور بیٹوں کے ذریعے مدد کرے گا. ویجعل لکم جنات، اور اللہ تعالیٰ تمہیں درختوں پہ پھل زیادہ عطا کرے گا. ویجعل لکم انہارا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے زمین سے چشمے جاری فرما دے گا. آپ اگر غور کریں تو ہماری روزمرہ کی جو پریشانیاں ہیں وہ انہی میں سے ہیں. کوئی بیٹے کے لیے پریشان، کوئی کاروبار کے لیے پریشان، کوئی قرضوں کی وجہ سے پریشان. اس کا مطلب یہ کہ اگر ہم استغفار کرنے کی عادت ڈال لیں تو ہمیں کسی اور عمل کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور یہ عمل قرآن مجید میں بتایا گیا ہے، یہ پروردگار عالم کا کلام. ہم استغفار کم کرتے ہیں، کم از کم 100 مرتبہ صبح اور شام استغفار کا کرنا معمول بنا لینا چاہیے. آپ لوگ ڈرائیو کرتے ہیں اپنے دفتر جاتے ہوئے تو راستے میں جو آدھا گھنٹہ لگتا ہے اس میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ بعض لوگ نعت سن لیتے ہیں، تلاوت سن لیتے ہیں، وہ بھی عبادت ہے. لیکن اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ انسان خود پڑھے کچھ. تو اگر اس دوران آپ استغفر اللہ ہی پڑھتے رہیں
تو سینکڑوں دفعہ استغفار نام اعمال میں لکھا جائے گا. اور اگر پورا پڑھ لیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ تو یہ سونے پہ سہاگے والی بات ہے. تو اپنے ٹائمنگز کو ایسے ایڈجسٹ کریں کہ اس میں درود استغفار کثرت کے ساتھ آپ پڑھ سکیں. چونکہ حدیث پاک میں یہ فرمانا کہ قیامت کے دن وہ بندہ بہت خوش ہوگا جس کے نام اعمال میں استغفار زیادہ ہوگا. دوسرا سبب ہے توبہ. توبہ اور استغفار بہت قریب قریب ہیں، ان میں لائن آف ڈیمارکیشن ڈالنا تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے، مگر علماء نے لکھا ہے کہ استغفار پچھلے گناہوں پہ ریپینٹنس کو کہتے ہیں، اور توبہ آئندہ گناہوں کو کمٹ نہ کرنا، اس کی کمٹمنٹ کرنا، عزم کرنا، اس کو کہتے ہیں. توبہ عزم جازم، ایک عہد کرنا کہ میں نے آج کے بعد گناہ نہیں کرنا، یہ توبہ کہلاتا ہے. تو گویا توبہ کا تعلق آئندہ گناہ نہ کرنا، استغفار کا تعلق پاسٹ کے ساتھ ہے کہ میں نے جو کیا برا کیا، اللہ بس میری غلطی کو پلیز معاف کر دیں، اس کو استغفار کہتے ہیں. اور یہ استغفار کا حکم اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. فسبح بحمد ربک واستغفرہ، حکم ہے، صیغہ ہے امر کا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر یہ حکم ہے تو سوچئے پھر ہمیں استغفار کرنے کی کتنی ضرورت ہے. توبہ ہر بندے پہ کرنی ضروری. چنانچہ کافر ہے تو وہ کفر سے توبہ کر کے مسلمان بن جائے، مومن ہے گناہوں سے توبہ کر کے نیک بن جائے. جو نیک ہے وہ جو اپنے اعمال کے اندر غفلت ہوتی ہے، نماز کی غفلت، ذکر میں غفلت، تلاوت میں غفلت، اس غفلت سے توبہ کرے. اور جو کہے کہ جی میں تو اس سے بھی توبہ کرتا ہوں، تو بھئی ہم جو اعمال کرتے ہیں یہ اس کوالٹی کے تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت پا سکیں. اب پھر استغفار کرنا کہ اللہ اس کو قبول کر لیجئے، کیونکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عبدنا کا حق کا عبادتک، اے اللہ ہم نے عبادت نہیں کی جیسے عبادت کرنے کا حق تھا. اگر سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں، ہم کس کھیت کی گاجر مولی ہیں، ہماری عبادتیں کیا عبادتیں ہیں. تو استغفار کرنا، توبہ کرنا ہم میں سے ہر بندے پر لازم ہے. تیسری چیز جس سے کہ گناہ معاف ہوتے ہیں، الحسنات الماحیہ، نیکیاں. جو انسان نیک اعمال کرتا ہے تو گناہ دھل جاتے ہیں. نیک اعمال کی مثال صابن کی ہے، گناہوں کی مثال میل کی سی ہے. صابن جتنا زیادہ لگتا ہے اتنا میل دھل جاتی ہے. ان الحسنات یذہبن السیئات. یہاں شیطان دھوکہ دیتا ہے. مثلا اگر کوئی بچہ تعلیم پا رہا ہے مگر کوئی گناہ بھی کرتا ہے، تیرے علم کا کیا فائدہ، گناہ تو چھوڑتا نہیں. بھائی اگر گناہ کرتے ہیں تو علم تو الٹا ان گناہوں کو دھوئے گا، وہ علم ہی چھڑوا دیتا ہے تاکہ دھونے کا مسئلہ ہی نہ رہے. اب عورت سوچے گی میں پردہ تو کرتی نہیں، نمازوں کا کیا فائدہ. یہ دھوکہ ہے شیطان کا. بھئی آپ نمازیں پڑھتی رہو، اس نمازوں کی برکت سے اللہ پھر پردے کی بھی توفیق دے دیں گے. تو نیکی نہیں چھوڑنی چاہیے کبھی بھی. یہ سوچ کے جی میں اچھا تو ہوں نہیں، کیا فائدہ. فائدہ ہے. جب اللہ فرما رہے ہیں کہ نیکیاں گناہوں کو دھو دیتی ہیں، بھئی گناہ تو ہم چھوڑتے نہیں اور نیکی آرام سے چھوڑ دیتے ہیں، یہ کہاں کی لاجک ہے. تو اس لیے نیکی بھاگ بھاگ کے کرنی چاہیے. اگر گناہ ہیں تو نیکی اور زیادہ کریں تاکہ نیکی کی برکت سے گناہوں کی ظلمت ختم ہو جائے اور دھل جائے. حدیث پاک میں ہے بندہ گناہ کرتا ہے لکھ دیا جاتا ہے، دوسرا گناہ، تیسرا، 5 گناہ کرتا ہے، پھر اس کے بعد وہ ایک نیکی کرتا ہے تو نیکی والا فرشتہ کہتا ہے کہ دیکھو اللہ کے ہاں دستور ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. اس کو 10 نیکیاں ملنی تھیں، تم نے 5 گناہ لکھے ہیں نا، اچھا تم 5 گناہ مٹا دو، میں نامہ اعمال میں 10 نیکیوں کی بجائے صرف 5 نیکیاں بیلنس وہ ڈال دیتا ہوں. چنانچہ 5 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، 5 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں. اس لیے خوب نیکی کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ گناہوں کی ظلمت سے ہمیں محفوظ فرما دے. چوتھی چیز جس سے کہ گناہ معاف ہوتے ہیں، دعاء المؤمنین للمؤمن. جو ایمان والے ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرتے ہیں اس سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں.
چنانچہ عمر لانو جا رہے تھے عمرے کے لیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اے بھائی ہمیں اپنی دعاؤں میں نہ بھولنا۔ تو نبی علیہ السلام نے امت کو تعلیم دی کہ ایک دوسرے کو دعاؤں کے لیے کہنا چاہیے۔ یہ بہت اچھی عادت ہے کہ جب کسی سے ملیں جی ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، والدین کو کہنا، بڑوں کو کہنا، دوستوں کو کہنا، کیا معلوم کس کی مانگی ہوئی دعا کام آ جائے۔ بہت اصرار کیا، وہ نمازی بھائی تھے، بہت اصرار کیا بھائی یہ پی لو یہ پی لو، وہ کہہ رہے نہیں 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 مجھے شوگر ہے۔ جب انہوں نے زیادہ اصرار کیا نا اور کہا اللہ نے چاہا کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو کچھ نہیں ہوگا۔ دیکھو صحابہ کرام کا اللہ پہ توکل تھا، انہوں نے دریا میں گھوڑے دوڑا دیے، انہوں نے، یہ بہت اہم واقعہ ہے، اس کو بڑا سبق ملے گا اس سے انشاءاللہ آپ کو، خاص طور پہ دینداروں کے لیے سمجھنے کی چیز ہے۔ واقعہ ہے نا، ایک علامہ اقبال کا شعر بھی ہے اس پہ کہ دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، کہ ہم نے تو صرف صحراؤں میں نہیں، ہم نے تو دریاؤں میں بھی کرامت کے طور پر نا گھوڑے دریا میں چلا دیے تھے صحابہ نے۔ تو ان صاحب نے کہا، داڑھی بھی تھی نمازی بھی، انہوں نے کہا دیکھو صحابہ نے اللہ پہ توکل تھا، دریا میں گھوڑے چلا دیے انہوں نے۔ تو سامنے شکر ہے کوئی عقل مند بیٹھا ہوا تھا جس کو وہ کھلا رہے تھے نا پورا چینی کا شربت، اس نے کہا دیکھو اگر وہاں پل ہوتا نا پھر اللہ دریا میں گھوڑے نہیں چاہے، وہ ڈوبنا تھا انہوں نے، ہاں تو پل نہیں تھا اور مجبوری تھی جانا، صحیح ہے نا، پل ہوتا پھر صحابہ دریا میں چلاتے، پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ دریا میں گھوڑے چلتے۔ اللہ کہتا ہے پل ہے تو جاؤ نا، یا پل بنانے کا ٹائم ہوتا تو بھی نہیں۔ یہ جو قسطنطنیہ میں سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ اور یہ جو آج کا استنبول ہے جب یہ فتح کیا تھا تو اس نے کوئی دریا میں تھوڑی گھوڑے چلا دیے تھے۔ ان کا یہ جو استنبول کا جو قلعہ ہے نا آج جو 4000 سال جس کی پرانی تاریخ ہے، میں نے وہاں جا کے ولاگ بھی بنایا ہے، یہ ترکی کا جو مشہور قلعہ ہے، یہ تو عیسائیوں کے ہاتھ میں تھا، بہت مضبوط عیسائیوں کی اسٹیٹ تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی تھی کہ نعم الجیش جیش یغزو القسطنطینیہ، فرمایا سب سے بہترین لشکر، کیا ہی خوب لشکر ہے جو قسطنطینیہ فتح کرے گا۔ آپ مکہ میں اور ترکی کی فتوحات کی خوشخبریاں دے رہے ہیں، ہمارے نبی کا یہ ویژن دیکھو، ایک پیغمبر جو نہ لکھنا جانتے ہیں نہ پڑھنا جانتے ہیں، لیکن کتنا کانفیڈنٹلی وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا خوب لشکر ہوگا جو قسطنطینیہ کو فتح کرے گا، اور خوشخبری دی، جنت کی بشارت دی۔ اسی وجہ سے مسلمان فاتحین شروع سے لگے ہوئے تھے اس میں، لیکن نہیں ہو پا رہا تھا۔ تو سلطان محمد فاتح نے کیا کیا، وہ بھی فوجیں لا کے بٹھا دی، لیکن اتنا مضبوط قلعہ ہے وہ جا ہی نہیں پا رہے بھائی۔ تو مشورہ ہوا، اب انہوں نے یہ نہیں کیا کہ جی ایک طرف سے سمندر ہے، وہاں بھی سمندر کٹا ہوا ہے نا، آپ میپ میں دیکھ سکتے ہیں، تو سمندر میں ہم کیا کرتے ہیں، بسم اللہ اللہ پڑھ کے سمندر بھی نکل جاتے ہیں، بڑھ جانا، ڈوب جانا تھا انہوں نے، اور کیا۔ تو اللہ کہتا ہے پہلے اپنے سارے اسباب اور وسائل تو استعمال کرو، پھر میری مدد آئے گی۔ تو سلطان محمد فاتح نے مشورہ لیا، بھائی کیا کریں یار، یہ تو ناممکن ہے، پیچھے پورا یورپ تھا نا، وہاں سے بھی تو مدد آ رہی تھی ان کی، تو ناممکن تھا اسباب کی دنیا میں بھی، 600 سال ہو گئے، علاقہ ہی نہیں فتح ہو کے دے رہا، اب تو کچھ کرنا پڑے گا کہ نہیں کرنا پڑے گا، اب تو کچھ کرنا ہے بھائی۔ تو ماہرین بیٹھے، انہوں نے مشورہ دیا، استخارہ نہیں نکالا، خوب سمجھ لو، استخارہ نکال کے دیکھتے ہیں فتح ہوگا تو ٹھیک ہے، نہیں تو واپس چلو۔ دیکھو وہ اسباب بھی اختیار کرتے تھے اور اللہ سے دعائیں بھی۔ سلطان محمد فاتح کے لشکر میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی اللہ والے بزرگ اس وقت کے ہوتے تھے، ان کو صرف دعاؤں کے لیے لے کے جاتا تھا، وہ دیکھتا تھا نا ایک بزرگ ہیں، وہ لڑ نہیں سکتے، بوڑھے ہیں، کوئی بات نہیں حضرت آپ ہماری صف میں ہوں گے، ذکر کریں گے اور اللہ سے دعائیں، کیونکہ اللہ تقوی اور ذکر پر مدد کرتا ہے۔ تو ایسے سیکولر نہیں تھے کہ ہم اپنی توپوں پہ اعتماد کر لیں خالی، نہ نہ نہ، ہمیں اللہ والے بزرگ بھی چاہیے۔ تو ایک نہ ایک بزرگ اس کی صف میں ہوا کرتے تھے جن کا کام ہے اللہ سے دعائیں مانگنا، خود بھی مانگتا تھا، لیکن بھائی ہم، وہ اپنے آپ کو سمجھتا تھا ہم اس لیول کے نیک نہیں ہیں، تو ایسے ایک بزرگ ہوں گے، ان کی برکت ہوگی، اللہ ہمیں فتح دے گا۔ اور دوسرا اسباب بھی دبا کے استعمال کیے انہوں نے۔ سلطان محمد فاتح نے جب دیکھا نا یہ اتنا بڑا قلعہ اور اتنی چوڑی دیوار، میں نے وہ ولاگ پہ آپ دیکھ لیں، اس پہ اتنی چوڑی دیوار ہے بھائی، اس پہ تو پوری بیل گاڑیاں چلتی تھی دیوار کے اوپر، امپاسبل، ناممکن اس کو فتح کرنا۔ تو سلطان محمد فاتح نے بزرگ بھی رکھے اپنے پاس، اللہ اللہ بھی ہو، ذکر بھی ہو، اور پھر اپنے انجینئرز کو آرڈر دیا، دنیا کی سب سے بڑی توپ بنائی اس وقت اس قلعے کو فتح کرنے کے لیے، جس کو دیکھ کے آدمی، وہ توپ میں دیکھ کر آیا ہوں اس کا ڈیزائن، یا شاید وہی توپ رکھی ہوئی، مجھے یاد نہیں ہے، اتنی بڑی توپ بنائی ہے نا، اس سے جو لوہے کا گولا نکلے گا تو دیوار میں کچھ ہلائے گا تھوڑا سا، وہ دیوار کو جو ایسے جب 1000-2000 گولے نکلیں گے تو شاید دیوار میں کچھ دراڑ آ جائے، اتنی اسٹرگل کی اس نے، اور اتنے لوگ، ہم نے تو ترکی میں نا انہوں نے وہ بنایا ہوا ہے ایک آڈیٹوریم میں نا، وہاں پر ایک جیسے نہیں سیارہ گاہ ہمارے یہاں آپ کو ملتی ہے ادھر، پلانیٹوریم دیکھا ہوگا آپ نے، تو ایسے ہی انہوں نے وہ پوری تاریخ دکھاتے ہیں ویڈیو کی شکل میں، بڑا مزہ آتا ہے وہ دیکھنے میں، بڑا جوش پیدا ہوتا ہے یار، کیا خون خرابہ، اور ادھر سے گولے، پورا وہ منظر انہوں نے تاریخ کی کتابوں سے نکال کے اس کو فلمایا ہے، لیکن ایسے نہیں کہ پروجیکٹر پہ،
بلکہ آپ جائیں گے نا تو آپ کو ایسا لگے گا آپ وہاں 3D میں آپ سمجھ لیں, آپ کو لگے گا آپ وہاں پہنچ چکے ہیں. وہ ایسا چیخیں نکلتی ہیں یار وہ منظر دیکھ کے, ایسے تھوڑی پیڑے کھائے ہیں مسلمانوں نے یار, پوری دنیا پہ حکومتیں کی ہیں, آج بیٹھے وزیر اعظم بن نہیں رہا, صحیح ہے نا, بہت